موضوع الدرس فی احوال السعداء یوم القیامہ، سورۃ الذاریات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الذاریات کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ جنات میں اور چشموں کے اندر ہوں گے قیامت میں۔ یہ الحمدللہ ہم نے مسئلے پر مفصل بحث کر لی ہے کہ متقین سے مراد کون ہے۔ جو بندہ بھی شرک سے بچ گیا وہ متقی۔ پھر درجات ہیں کہ گناہوں سے بچ گیا، کبائر سے بچ گیا، صغائر سے بچ گیا، وہ تو پھر اور درجے بلند ہوتے جائیں۔ الاتقاء عن الشرک، شرک سے بچنا جو ہے یہ متقی۔ اور اس پر یہ بھی ہم نے عرض کر دیا تھا کہ سارے معتزلہ کے فرق کے عقائد باطلہ ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ جو بندہ شرک پہ مر گیا وہ جہنم۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر اس نے توبہ کر لی تب بھی معاف ہو گئے۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر بھی مر گیا، اب اللہ کی مرضی ہے کہ بغیر سزا کے معاف کر دو، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کے قدر سزا دینے کے بعد پھر شفاعت انبیاء، شفاعت اولیاء، شفاعت حافظۃ القرآن کے ذریعے نکال دیں۔ بہرحال جو بھی متقی ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی توحید پہ جمنے والا ہے، اس کا مقام لا محالہ جنت ہے۔ چاہے پہلے نمبر پہ مل جائے، دوسرے پہ ملے، تیسرے پہ ملے، جنت میں جائے گا۔ اور ایک آسان ترجمہ بھی سمجھ لیں اتقاء کا کہ بھئی اتقاء تقوی کیا ہے۔ ہر جگہ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔
تو سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا اور بعد میں ہے ابی ابن کعب سے سوال کیا کہ بھی اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین کبھی آپ کا ایسے رستے سے گزر ہوا ہے کہ رستہ خطرناک ہے، دلدل ہے، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، کھائیاں ہیں، غارے ہیں، تھوڑا سا راستہ ہے، اسی سے گزرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو اونچا کر کے باندھ لیتا ہوں تاکہ خراب نہ ہوں، اور نظر راستے پہ ٹکا دیتا ہوں اور قدم جما کے رکھتا ہوں تاکہ پھسل نہ جاؤں، پھر میں وہ راستہ عبور کرتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے کہ ہر طرف گناہوں کی غاریں ہیں، خواہشات نفس ہیں، حسن ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، شراب ہے، منشیات ہیں، مخدرات ہیں، حرام ہے، جائیدادیں لوٹنا ہے، کھسوٹنا ہے، اور ان سب سے دامن بچا کے آدمی صراط مستقیم پہ نکل جائے، یہی تقویٰ۔ تو اب ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان المتقین فی جنات، اللہ کے باغوں میں، جنات جمع کا صیغہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بعض علماء فرماتی ہیں کہ ایک جنت کے اندر بھی کئی باغ ہوں گے، اور بعض علماء فرماتی ہیں اللہ کے ہاں جنت بھی ایک نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس الاعلی، کہ جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو تو فردوس الاعلی مانگا کرو، کیونکہ بڑی ذات سے بڑی چیز مانگو۔ اور آپ نے فرمایا جنت الفردوس جو ہے وہ سب جنتوں سے اعلیٰ ہے، ساتواں آسمان اس کی زمین ہے اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے۔ تو جنت الفردوس، اسی طرح قرآن میں آتا ہے جنت الخلد، اسی طرح آتا ہے جنات عدن، اسی طرح آتا ہے جنات النعیم، اسی طرح آتا ہے جنت المأوا۔ تو اللہ کے ہاں ان للہ جنان، کئی جنتیں ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ یاد رکھیں آخذین معنی لینے والے ہیں، جو ان کو رب کی طرف سے ملتا ہے اس کو لینے والے ہیں۔ علماء نے فرمایا کیا معنی؟ یعنی اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کے شرائع ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، سب کو لینے والے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے بھی اعمال صالحہ کرنے والے تھے، اب تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان اور تقوی کی دولت سے نواز دیا ہے۔ یاد رکھیں آخذین، یاد رکھیں اس لفظ میں بھی حکمت ہے، یعنی اللہ جو فرض کرتے ہیں، جو نماز فرض کر دی، روزے فرض کر دیے، زکوٰۃ فرض کر دی، حج فرض کر، آخذین لینے والے۔ بعض علماء نے فرمایا لینے کا معنی یعنی پکڑنے والے، جیسے قرآن میں آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تم کو دے اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں آخذین کا معنی پکڑنے والے، جیسے آدمی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان پہ حکم آتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، جم جاتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ ہے بڑا لطیف، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے نا جی اللہ نے حکم دیا اور ہم نے تعمیل کی،
یہ مومن کا فرض ہے کہ جو اللہ حکم دے تعبیر ایک آخری نہ لینے والا، یعنی وہ ان احکام کو بھی ایسے لے رہے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے کوئی ہدیہ مل رہا ہے۔ تو آدمی جو ہے محبت سے چیز لیتا ہے نا، محبت سے چیز لینا اور ڈر کے مارے کام کرنے میں تو آسمان زمین کا فرق ہے نا، آسمان زمین کا فرق ہے نا۔ ایک آدمی اللہ کے ڈر سے کہ بھئی اگر میں نے نہ کیا تو پھر جہنم ملے گی، ایک کہتے نہیں یار میرے اللہ کی طرف سے جو بھی آ رہا ہے محبوب ہے نا، اور محبوب کی ہر چیز محبوب ہے، لہذا اس محبت سے لے رہے ہیں۔ اسی لیے بعض صوفیاء کا بھی کلام ہے جو شریعت میں حجت نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست، کہ صوفی لوگوں کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے بھی عشق کے مقام ہوتے ہیں، اور بندہ عشق میں بیٹھ کے باتیں کہہ جاتا ہے نا، اس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بلکہ ہمارے بعض اساتذہ بعض بزرگ جو ہے وہ تو فرماتے تھے نا کہ بھئی اگر کسی حدیث کی سند میں کسی صوفی بندے کا خیال نام آ جائے نا، بس خیال کیا کرو، صوفی تو صوفی ہوتا ہے نا، اس لیے کہ اس کی کلام تو حجت ہے ہی نہیں نا۔ لیکن بہرحال ان کی کلام کو علماء اس لیے لیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شریعت کے خلاف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، ہاں اگر شریعت سے ٹکرائے تو پھر حجت نہیں۔ صوفی حضرات اس کا پھر اپنے ذوق سے ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بندہ اگر جنت کی لالچ سے عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت نہیں، لالچ ہے، کہتے ہیں پھر عبادت کیا ہوئی، یہ تو غرض ہے۔ ایک بندہ جہنم کے ڈر سے عبادت کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی عبادت نہیں، یہ تو پھر ڈر ہے نا، ایک بندہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے سب نماز پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں اصل عبادت یہ ہے کہ نہ جنت کی طلب ہو نہ جہنم کا ڈر ہو، بس مولا کی طلب ہو، کہ بس میرا محبوب مجھے مل جائے بس۔ تو جو اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے اصل عبادت وہ ہے کہ بھئی جنت کی خواہش ٹھیک ہے ہونی چاہیے، اللہ جنت نصیب کرے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ جہنم سے بچائے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں اصل مقصد جو ہے نا بندے کا وہ یہ ہو کہ سب کو دل سے نکال کے سب سے رشتہ توڑ کے ایک سے جوڑ لے کہ بس میرا محبوب راضی ہو جائے، اور یہی ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہو تکبیر کہہ کہ اللہ اکبر ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ نے فرمایا ایسے کھڑے ہو نماز میں گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر یہ مقام بھی تمہیں نہیں مل سکتا تو پھر یہ تو خیال کرو کہ انہو یراکا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا مقام کیا ہے؟ تم خدا کو دیکھ رہے اللہ، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر اس مرتبے پہ بھی نہیں پہنچے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ بندہ کبھی رومال سے کھیلے کبھی کپڑوں سے کھیلے، کبھی رومال ٹھیک کرے کبھی موبائل کو چیک کرے کبھی گھڑی پہ ٹائم دیکھتا رہے۔ نماز ہے، تماشا ہے، نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بعض لوگ اتنا تغافل کرتے ہیں، ویسے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوں گے نماز میں کھڑے ہوں گے تو ان کو کھرک شروع ہو جائے، کبھی ادھر کریں گے کبھی ادھر کریں گے کبھی ادھر کریں گے، پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں خارش لگتی اسی وقت۔ نماز تو یہ ہے، اس لیے میرے مدنی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔
کیوں؟ جب خدا کو دیکھ رہے ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور پھر وہ تو حضور کی نماز ہے نا. قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس لیے علماء فرماتی ہیں، قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، کہ جب نماز میں کھڑے ہوں پورے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب تکبیر کہہ دیں تو اب تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. تکبیر کہنے کے بعد ہر حرکت جو غیر شرعی ہے تم پہ حرام ہو گئی، اور اس سے کب نکلیں گے؟ جب ہم سلام کہیں گے. اس لیے حکم ہے کہ جب تکبیر کہو، یاد رکھو میرے بہت سارے بھائی، کوئی یہاں ہاتھ لگاتا ہے، کوئی یوں کانوں کو پکڑتا ہے، کوئی یوں کھڑے ہو کے کرتا ہے، یہ سارے طریقے خلاف سنت ہے. یہ کوئی نماز تھوڑی ہے مذاق ہو گئی، جیسے کسی کو کان پکڑ رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے. یہ کون سی نماز؟ نماز میں حکم ہے کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں سیدھی ہوں اور ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، اور مسلمان کے ہاتھ جو ہیں وہ اذنین کے ہوائی حیال اذنین، کانوں کے برابر ہوں. یہ نہیں کہ کان پکڑ لو، برابر. اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ من السنت، سنت یہ ہے ان یضع یمینہ علی شمالہ، کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے گٹے پہ رکھے، اور یضع تحت السرۃ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. فرمایا یہی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف کہا، نہیں، سنت یہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ایسے کھڑا ہو، سجدے کی جگہ پہ نظر ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اپنی نظر ہٹاتے ہو تو اللہ بھی رحمت کی نظر پھیر لیتے ہیں. اور یہ بھی حکم ہے کہ صفیں جو ہیں برابر ہوں، درمیان میں کوئی خلل نہ چھوڑیں. جیسے بعض بھائی درمیان میں جوتے رکھ لیتے ہیں، بالکل حرام ہے. صفیں برابر ہوں، کندھے کے برابر کندھا، ٹخنے کے برابر ٹخنا. کیا معنی؟ سیدھی صفیں ہوں، برابر صفیں ہوں، درمیان میں کوئی خلل نہ چھوڑا جائے، اور ایسے متوجہ ہو اللہ کی طرف کہ اس کا کسی دوسری طرف خیال بھی نہ جائے، اور سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، اور یہی تصور ہو دل میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا پھر ہر لفظ پڑھ رہا ہے تو اس پہ غور ہو، اگر سن رہا ہے تو غور ہو. امام نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک حرف پہ غور کر. اور فرمایا جب رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، تیری پشت سیدھی ہو جائے، اور اپنے ہاتھ کی انگلیاں کھول کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لو مضبوطی سے، اور کم از کم کہو سبحان ربی العظیم 3 دفعہ. اگر موقع ہے تو 5 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو، 7 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو، 11 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو. اور اگر نفل نماز ہے تو چاہے 100 دفعہ کہتے رہو سبحان ربی العظیم. لیکن ایک ایک لفظ پہ غور کرو کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب سجدے سے سر اب رکوع سے سر اٹھاؤ تو کہو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. یاد رکھو اس سکون سے نماز پڑھو. اور نماز کی مقصد کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں نماز میرے ذکر کے لیے ہے. کیوں؟ جب بھی نماز پڑھتے ہو ہر حرکت کے اندر ذکر ہے. اللہ اکبر، اب ذکر ہے کہ نہیں؟
آگے پڑھو گے سبحانک اللہم ذکر ہے، فاتحہ پڑھو گے تو ذکر ہے، قرآن پڑھو گے تو ذکر ہے، اب رکوع کے لیے جاؤ گے تو اللہ اکبر ذکر ہے، اب رکوع میں کیا پڑھو گے؟ سبحان ربی العظیم۔ تو فرمایا نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، اور اگر نماز پڑھ کے تمہیں اللہ کی یاد نہیں تازہ ہوتی تو نماز نماز نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لغزش پا نہیں۔ اس لیے اقبال کہتا ہے ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ ایک آدمی مسجد کے ایئر کنڈیشن میں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے، اور ایک آدمی گولیاں چل رہی ہیں، دشمن کے میزائل پھٹ رہے ہیں، وہاں کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا کیا مقابلہ ہے؟ تم قالینوں پہ سجدے دے کے نماز پڑھتے ہو، ایک غاروں میں پتھروں میں پڑا ہے اور اوپر سے گولیوں کی برساتیں گزر رہی ہیں، اور وہیں سر سجدے میں ڈال کے کہتے سبحان ربی الاعلی۔ ایمان سے وہ ایک سجدہ تیرے کروڑ سجدوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ بس دعا کرو۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ لطف یہ ہے نا، اللہ جو دیتا ہے لے رہے ہیں، اس کو لے رہے ہیں محبت سے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ ایک صفت کیا ہو گئی متقین کی کہ رب کے احکام کو لینے والے، مضبوطی سے پکڑنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اور اس پہ خوش ہونے والے کہ ہمیں انعام ملا ہے، ہمیں کوئی چیز ملی ہے۔ اب دوسری صفت کیا ہے؟ کانوا قلیلا، اللہ فرماتی ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کو تھوڑی سی نیند لینے والے۔ ساری رات میرے ذکر میں گزر رہی ہے، لیکن انسان ہیں کبھی سو بھی جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، لیکن نیند تھوڑی ہے اور جاگنا زیادہ ہے، نیند تھوڑی ہے اور عبادت زیادہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے میرے آقا اتنی تہجد پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں مبارک پہ ورم آ گئی، پاؤں سوج گئے۔ ایک ہمارے حاجی بھی تہجد پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، 8 رکعات میں 8 منٹ بھی نہیں لگانے دیتے، ٹھکا ٹھک ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے پتھر توڑ دیں گے۔ اس سے بہتر ہے نہ پڑھا کرو، کوئی فائدہ نہیں، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ 2 رکعات پڑھو، انسانوں کی طرح پڑھو۔ سرکار دو جہاں کی تہجد دیکھیں آپ، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام، 8 پارے تہجد میں پڑھتے تھے۔ اور پھر قرآن پڑھنے والا بھی محمد مصطفیٰ تھا جس کا ایک ایک حرف موتیوں کی طرح نکلتا تھا۔ ایسے تو نہیں پاؤں سوج گئے نا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑی سی نیند لینے والے، اکثر حصہ راتوں کا جاگ کے گزارنے والے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں من طلب العلا سہر اللیالی، جس بندے کو بلندیوں کی تلاش ہو وہ راتوں کا جاگنا سیکھے۔ لیکن راتوں کے جاگنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوستوں سے گپ شپ میں گزار دو، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جاؤ، کیبل پہ بیٹھ جاؤ، ڈش پہ بیٹھ جاؤ، گپے لگانے پہ بیٹھ جاؤ، وہ تو اور گناہوں کے بنڈل اپنے سر پہ رکھ رہے ہو۔ اس سے تو بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ حجاج ابن یوسف گیا تھا نا ایک بڑے اللہ کے ولی کی خدمت میں، کہنے لگا اس سے نہیں، مجھے نصیحت کرو۔ حجاج جو معروف ہے نا ظالم حاضر الامہ، اس امت کا سب سے بڑا ظالم، وہ ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں گیا، کہنے لگا اس سے نہیں، مجھے نصیحت کرو۔ اس نے کہا حجاج میری نصیحت پہ عمل کرو تو زیادہ سے زیادہ سویا کرو۔
حجاج ابن یوسف ہنسنے لگ گیا، اس نے کہا حضرت یہ اچھی نصیحت ہے، سونے کے سے کیا؟ انہوں نے کہا جتنی دیر تم سوتے رہو گے اللہ کی مخلوق تیرے ظلم سے محفوظ رہے گی، جتنی دیر تمہیں نیند رہے گی اتنی دیر تو خدا کی مخلوق بچے گی نا تیرے ظلم سے، تو اس لیے پھر تیرا سونا ہی بہتر ہے نا جاگنے سے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک ہے دوستوں میں بیٹھے ہیں ساری رات بیٹھے رہیں گے، اچھا 4 نمبر کی بھی اینک ہو نا جی، جو ٹیلی ویژن پہ ایسے غور کر کے دیکھ رہے ہوتے معلوم ہوتے اندر گھس جائیں گے ایسے، اور ان کو کہو کہ قرآن شریف اٹھاؤ یار ذرا تھوڑی تلاوت کر دیں تو انشاءاللہ پہلے صفحے پر نیند شروع ہو جائے گی۔ مومن کی صفت کیا؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور اللہ نے فرمایا سحر کے وقت میں، یاد رکھو سحر کا کیا معنی؟ جو آخری رات کا حصہ ہوتا ہے نا، یہ سحر ہے۔ اسی لیے رمضان شریف میں اس کے کھانے کو سحور کہتے ہیں نا آپ، یہ آخری سحر کا جو وقت ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں وہ اپنے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ کیا مانا؟ مانا گناہ بھی نہیں کیے، اللہ کے حکم بھی چل رہے ہیں، ساری رات جاگ بھی رہے ہیں، پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ مولا عبادت میں کوتاہی ہو گئی، معاف فرما دے مولا، تیرے حق کی عبادت ادا نہیں کر سکے، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، ما شکرنا کا حق کا شکر کا، اللہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکے اس لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ وبالاسحار هم، یہ مومن کی صفت ہے جو سحر میں استغفار کرے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم کوئی پیر فقیر تو ہے نہیں، نہ کوئی عابد زاہد نیک صالح بندے ہیں، طالب العلم ہیں، اور تمہاری دعاؤں سے بس اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اس کی مرضی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا وہ استغفار ہے، بس اس کو لازم پکڑ لو، ساری بگڑی بن جائے گی۔ اور اس کا افضل وقت یہ ہے کہ آخری رات کے حصے میں الگ بیٹھ جاؤ اور شوق سے پڑھو استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر زیادہ بھی نہ آئے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، شوق سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ تیری ساری مشکلیں حل کر دیں گے۔ اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے، یہ قرآن کے اندر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا میری اولاد میں برکت نہیں ہے، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میرا باغ ہے لیکن باغ میں پھل نہیں آتا، باغ اجڑ رہے ہیں، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ چوتھا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بارشیں نہیں ہوتی، نہروں میں پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، مصیبت میں مبتلا ہوں، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ وہ چلا گیا تو ایک ساتھی بے تکلف ساتھی بھی تو ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا حضرت حسن آپ نے تو آج استغفار کو امرت دھارا بنا دیا، ہر بیماری کا علاج استغفار ہے، اور کوئی وظیفہ آپ کو نہیں آتا تھا۔ حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کہ جاہلو، یہ میں نے تو نہیں کہا ہے، یہ تو اللہ کا قرآن میں قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، وہ بخشنے والا ہے۔ اور یاد رکھو غفارہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں بھی بڑھوتری کرنے والا، وَبَنِينَ، تیری اولاد میں بھی بڑھوتری دینے والا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرنے والا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ
انہارا، اور تمہارے لیے نہریں پانی کی جاری کرنے والا۔ انہوں نے فرمایا یہ تو اللہ کے قرآن نے حکم دیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بس درود شریف اور استغفار کی کثرت کرو، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ چلو ایک مرید تو ایسے ہی ہو گیا، ایسے ایک دو اور ہو گئے تو کام بن گیا انشاءاللہ۔ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک دفعہ سارے مل کے پڑھ لیں استغفر اللہ۔ اللہ کے گھر بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو، سامنے کعبہ ہے، پڑھنا ہے دل سے پڑھو، ایسے زبانی کلامی نہیں۔ اگر واقعی گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو پڑھو، نہیں تو اللہ سے ٹھٹھا مخول تو نہ کرو، اللہ سے ڈرامے بازی تو نہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور دعا کر لو اللہ اس کلمات کے جو ثمرات و برکات ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اچھا جی، پہلی صفت کیا آ گئی کہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، دوسری صفت کیا آ گئی کہ سحر میں استغفار کرتے ہیں۔ اب مومنین متقین کی چوتھی صفت اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے مال کے اندر انہوں نے مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا حق رکھا ہوا ہے، یعنی وہ چٹی سمجھ کے نہیں دیتے۔ زکوٰۃ الگ چیز ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی دینی ہے نا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ سائل مانا مانگنے والا، محروم مانا جو سوال نہیں کرتا لیکن محتاج ہے۔ بعض علماء نے فرمایا محروم مانا معذور ہے، جو کچھ بھی کما نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، نابینا ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، وہ بھی تو محروم ہے۔ انہوں نے اپنے مال میں ان کے لیے بھی حصہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں مدد آتی ہے فوراً یتیموں کو پہنچاتے ہیں، بیوہ کو پہنچاتے ہیں، غریبوں کو پہنچاتے ہیں، مزدوروں کو پہنچاتے ہیں، اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یہ مومن کی صفت۔ الذین ينفقون باللیل والنہار، جو دن ہو رات ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور میرے مدنی کی مبارک اور بشارت بھی سن لیں، حضور نے فرمایا اللہ روزانہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو صبح صبح آ جاتے ہیں اور سارا دن دعا کرتے ہیں اللہم اعط لکل منفق خلفا وَأَعْتِ لِكُلِّ مُمْسِكٍ تَلْفًا۔ میرا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کرے اس کے مال میں بربادی ڈال دے۔ وہ سارا دن دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے حضور کہتے تھے بلال سے انفق انفق بلالا ولا تخشى على ذي العرش اقلالا۔ بلال خیرات کرو، خیرات کرو، ڈرا نہ کرو، عرش والا اور دے گا، کوئی کمی ہے اس کے خزانے میں؟ تو اس لیے یاد رکھو۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی میرے راستے میں خرچ کرتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو، کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ آپ عمرے پہ آئے ہیں، آپ حج میں آئے ہیں، جو آپ خرچ کریں گے آپ واپس جائیں گے اللہ فوراً دے دیں گے۔ نہ ہو اعتبار تو آج کی تاریخ لکھ کے رکھ لو اور ڈائری میں نوٹ کر۔ وہ کہتے ہیں اللہ احسان نہیں رکھتا بندے کا، بندہ اگر کسی سخی کو جا کے کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے تو فوراً وہ جواب دیتا ہے، اور تو اکرم الاکرمین کے دروازے پہ خرچ کر کے جا رہا ہے تو وہ کہاں احسان رکھتے، فوراً بدلہ دیتے۔
اور یہ تو قرآن ہے نا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ خرچ کر فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ بدلہ دینے والا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اس لیے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے متقی بن جا، مومن بن جا، میرا مولا میں تجھے کیسے پہچانوں، کیسے مومن بنوں؟ اور فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، میرا بندہ ایمان لانا چاہتے ہو تو زمین میں نشانیاں بھری پڑی ہیں، لیکن ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے میں نے زمین بچھائی ہے، کیسے زمین میں میں نے نعمتیں پیدا کی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے اندر بھی غور کر لو، کیسے تمہیں ایک حقیر پانی سے میں نے پیدا کیا ہے، کیسے میں نے تیری آنکھیں بنائی ہیں، کیسے میں نے تیرے ہونٹ بنائے ہیں، کیسے میں نے تمہیں بولنا سکھلایا ہے، کیسے میں نے تمہیں چلنا سکھلایا ہے، کیسے میں نے تمہیں عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ اسی پہ غور کرو کہ اس کے بنانے والا جو ہے وہ خالق مالک وہی میرا رب ہے۔ اور میں فی انفسکم، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ جہان اکبر ہے اور بندہ جو ہے یہ جہان اصغر ہے۔ کیا معنی؟ جو ساری دنیا میں ہے وہ تیرے اندر ہے، پانی بھی موجود ہے، آواز بھی موجود ہے، قوت سماعت بھی موجود ہے، قوت باصرہ بھی موجود ہے، قوت ناطقہ بھی موجود ہے، قوت مشؤومہ بھی موجود ہے، قوت ہضم بھی موجود ہے، قوت جنسیہ بھی موجود ہے، قوت ملکیہ بھی موجود ہیں، قوت علمیہ بھی موجود ہیں، قوت نظریہ بھی موجود ہیں، قوت عملیہ بھی موجود ہیں۔ سب کچھ تو تیرے اندر ہے، مالک کو پہچان۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اندھے ہو، نہیں دیکھتے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تیرے رزق کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، تو زمین پہ ٹکرے مار رہا ہے۔ فیصلہ دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ میں نے کتنا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، یہ فیصلے سارے اللہ کے ہاتھ میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اسی طرح یاد رکھیں کتب اسرائیلیہ میں ایک روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو۔ وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا ہے، بلا وجہ مشقت میں نہ پڑ، بلا وجہ ڈاکے نہ مار، چوریاں نہ کر، قتل نہ کر، تیرا رزق مقدر ہے اور جو مقدر ہے وہ ملے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے آدمی کو رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے، جیسے بندہ موت سے نہیں بھاگ سکتا اپنے رزق سے بھی نہیں بھاگ سکتا، جیسے موت پہنچے گی ایسے اللہ اس کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تیرا رزق، کیا مانا؟ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں اور پھر تیرے لیے رزق پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے رب آسمان و زمین کی قسم ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں انہو لحق، یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، کیا مانا؟ جیسے تم بولتے ہو، تمہیں اپنے بولنے میں تو شک نہیں ہے، اسی طرح میرے احکام میں بھی شک نہیں۔ اور بات زمانے بھر میں نہیں، دیکھو ہم بولتے ہیں نا، وہ کلمہ ختم ہو گیا پھر نیا کلمہ پیدا ہوا، پھر وہ ختم ہو گیا پھر نیا کلمہ پیدا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دن کے اندر کتنے کلمات بنتے ہیں، کتنے مٹتے ہیں، کتنے آتے ہیں، کتنے جاتے ہیں۔ جو اس پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانے پہ قادر نہیں، اس لیے فرما دی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، قیامت حق ہے، حساب حق ہے، میدان حشر حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے تیرا بولنا، جیسے بندہ کوئی اور بولے تو ہو سکتا ہے نہ سنا ہو، جو خود بولے اس میں کیا شک ہے؟
تو جیسے اس میں شک نہیں اس میں بھی شک نہیں، اور جو تیری اس تھوڑی سی زبان میں ایسی صفت دے رکھی ہے کہ لفظ اگل رہی ہے، بنا رہی ہے، نئے نئے آ رہا ہے، اسی طرح اللہ جب چاہیں گے تو میں بھی دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، جزاک اللہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ بہرحال تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں میرا بھائی، سب سے پہلے تو یہ کرو کہ اپنے قریب کوئی عالم ہو نا، اس سے پڑھو۔ اور اگر تمہیں کوئی عالم نہ ملتا ہو تو پھر آسان تفسیر جو ہے وہ معارف القرآن ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی، وہ آسان تفسیر ہے، یعنی اگر ایک صفحے کو آپ دو تین دفعہ پڑھیں گے تو بات سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں جی کہ قصر نماز میں سنتیں اور نفل جو ہے میرا بھائی، قصر میں جب نماز آدھی ہے، سادی بات ہے کہ سنت نفل معاف ہے، جب اللہ نے فرض کو بھی آدھا کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو منع نہیں ہے، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ جب امام نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو یہ مسئلہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جب امام جہری نمازوں میں قرات کر رہا ہے تو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، لیکن جو سری نمازیں ہیں یا مثلا مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں تو قرات ہے، لیکن تیسری رکعت میں تو آہستہ پڑھے گا، اس وقت ہم پڑھیں۔ احناف کے نزدیک اس وقت بھی نہ پڑھے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اسی لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے وہ گویا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ کہتے جی کہ کسی کی بیعت کریں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں، بیعت علی الاسلام بھی ہے، بیعت علی الجہاد بھی ہے، بیعت علی السمع والطاعہ بھی ہے، تو ویسے بھی حکم ہے کہ اگر آپ سفر بھی کریں تب بھی ایک کو امیر بناؤ، تو بہرحال آپ بیعت کر سکتے ہیں، لیکن ایک خیال رکھنا، بیعت اس بندے کی کرنا جو خود قرآن و سنت کے احکام پہ چلنے والا۔ بیعت کرنا بس جائز ہے بالکل، ابھی بتائے نا کہ بیعت الاسلام، بیعت الجہاد، بیعت السمع والطاعہ۔ کہتے جی کہ دوران طواف مردوں کا جسم غیر عورتوں سے لگ جاتا ہے، بچنے کی کوشش کرو، باقی بغیر ارادے کے لگ جائے تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے آگے بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، فوراً آدمی پڑھ بھی لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیوں؟ اس کے بغیر حل کوئی نہیں میرا بھائی۔ یہ سرکار دو جہاں کے زمانے میں بھی عورتیں مرد طواف اکٹھا کرتے تھے، صرف یہ تھا کہ وہ پاک عورتیں تھیں، وہ باہر باہر دور چلتی تھیں، ہماری عورتوں کی طرح اندر نہیں گھستی تھی ٹکرے مارنے کے لیے۔ کعبہ شریف میں نماز میں نظر نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پہ، نماز کے بعد جب نظر جما کے دیکھتے رہیں۔ اگر ایک آدمی کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ معذور ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ کیا معنی؟ مغرب کو جو وضو کیا تھا عشاء تک وہی وضو کافی ہے، طواف کرے، نفل پڑھے، نماز پڑھے، پھر جب عشاء کی اذان ہو تو نیا وضو کرے، انڈر ویئر ساتھ رکھے، اس کو جلدی جلدی سے دھو لیا اور نچوڑ لیا۔ اگر ایک 5 سالہ ذہنی معذور بچہ ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آپ اپنے لیے کریں، اس کی صحت و عافیت کے لیے دعا کریں۔ نیاز جو ہوتی ہے نا جی، یہ نظر نیاز جو ہے غیر اللہ کی، اس کا کھانا حرام ہے، اللہ کے لیے ہے وہ کھانا جائز ہے۔ یہ جو ہمارے کہہ دیتے ہیں نا جی نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اور غیر کو شریک کر دو کسی چیز میں، اسی کا نام شرک ہے۔
سفر میں نماز پڑھنی ہو تو قبلہ کیسے معلوم کریں؟ بڑا آسان ہے، آج کل تو قبلہ نما موجود ہیں، گھڑیوں میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز دیکھ لو، ورنہ اندازہ کرو۔ پردے کا معنی ہے کہ کوئی چیز سر سے لے کر پاؤں تک عورت کی غیر محرم کو نظر نہ آئے۔ اگر ان سے کچھ مانگنا بھی ہو، اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرو۔ حبیبی عائشہ سے صحابہ مسئلہ پوچھنے آتے، درمیان میں پردہ ہوتا، وہ پردے کے ادھر ہوتے کہ یا امہات المومنین، اما جان فلاں مسئلہ بتاؤ، فلاں مسئلہ بتاؤ، فلاں مسئلہ بتاؤ۔ کہتے جی ہمارے کاروبار میں گالی گلوچ اور جھگڑا ہوتا ہے، کیا آپ گالیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ یہ نیا کاروبار میں نے سنا ہے کہ کاروبار میں گالی گلوچ ہوتا ہے۔ گالی دینا تو منافق کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا اذا خاصم فجر، کہ جب وہ جھگڑا کرے گالیاں بکے، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ لعنت بھیجو ایسے کاروبار میں جس میں گالیاں ہوں۔ تم اس گالیوں کو بدلو، لوگ گالیاں دے تم کہو سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ 10 دن تو محنت کرو، دیکھو بدلتی ہے ترتیب یا نہیں بدلتی۔ تبرہ کرنے والے جو شیعہ ہیں ان کو عمرے کا ثواب ملے گا، مسلمان ہوں گے تو ملے گا نا، پہلے مسلمان تو بنے نا۔ عمرہ کرنے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے یعنی کوئی کام ہی نہیں ہے، 2 گھنٹے سر نہیں مٹایا، بعد میں مٹے، کوئی بات نہیں۔ پیزا حرام ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے، کہتے ہیں کہ باہر سے جو بلائیں آتی ہیں نا ان پر اعتقاد نہیں کیا جا سکتا حلال ہونے کا، کیونکہ اس میں چیز ہوتی ہے اور پتہ نہیں کئی اس کے اندر کریم ہوتی ہیں، کئی جل ہوتی ہیں، اللہ کیا اعتبار ہے۔ کہتے جی کہ ذکر ناپاک جگہ میں نہیں کرتے، لیکن وضو میں ہم ذکر کرتے ہیں، تو وضو آپ ناپاک جگہ پہ کرتے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ حمام ناپاک؟ آپ نے فلش کیا، سب صاف ہو گیا، پاک جگہ۔ کس نے کہا ہے کہ ناپاک ہے؟ یعنی وہاں ناپاک اندر چلا گیا، گم ہو گیا، اس طرح ناپاک تو تیرے اندر بھی بھرا ہوا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ عصر کے بعد طواف کیا ہے، احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ مدینہ منورہ میں کتنا دن رہے؟ میرا مجھ سے پوچھتے ہو تو ساری زندگی رہو۔ حضور نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، کہ جو تم میں طاقت رکھتا ہو کہ مدینے میں موت آئے، کوشش کرے اس کی مدینے میں موت آئے۔ تو مدینے میں موت تب آئے گی نا جب مدینے میں رہو گے، جب رہو گے نہیں تو موت کیسے آئے گی؟ مدینے میں رہنے کے لیے بھی دن پوچھتے ہو، دعا کرو اللہ زیادہ سے زیادہ نصیب کرے۔ اسلام میں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بالکل نظر لگتی ہے، العین حق، حضور نے فرمایا کہ نظر حق ہے۔ علاج یہ ہے کہ اگر تمہیں پتا ہو اس بندے کی نظر لگی ہے، اس کو کہو کسی بڑے برتن میں کھڑا ہو کے غسل کرے، وہ جو پانی بچے نا نیچے، وہی پانی اس بچے پہ ڈال دو، 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر پتہ نہ ہو تو پھر سورۃ نون والقلم کی جو آخری آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیات زیادہ سے زیادہ پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور اسی طرح بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک عن کل شر حاسد وعین یؤذیک، یہ جو دعائیں حضور نے سکھائی ہیں پڑھ کے دم کرتے رہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے امام جو ہیں وہ بدعتی ہیں، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ ولادت کے 20 دن پہلے، ولادت کیا مانا؟ رمضان میں عمرہ کرنے گیا، ولادت سے پہلے گیا عمرہ کرنے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بہرحال شدت پیاس میں روزہ توڑ دیا، بعد میں پورا کر دیا، بعد میں کیا پورا کر دیا؟ تو تم نے توڑ دیا، بعد میں کیا پورا کیا؟
بعد میں روزہ قضا کرو اور کوئی کفارہ نہیں۔ کہتے جی کہ شادی سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ شدید بخار ہو گیا تھا، روزہ توڑ دیا تھا، اس کی قضا کر لو، بس اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لو۔ میں نے بیوی سے کہا کہ نکل جاؤ، لیکن میرا طلاق کا ارادہ نہیں تھا، کوئی بات کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے نماز میں گندے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تمہیں کیا فکر ہے؟ علاج یہ ہے کہ نماز میں ہر کلمے پہ غور کرو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب دل ادھر لگے گا تو وسوسے نہیں آئیں گے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ عمرے میں بیوی بچوں پہ خرچ کریں، بالکل خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اللہ دے گا۔ اب خرچ کا معنی یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو ٹی وی لے کر دو، کیمرہ لے کر دو۔ کہو یہ بھی بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں نا، یہ تو ان کو جہنم بھیج رہے ہو۔ گھر میں استاد بٹھا رہے ہو شیطان کہ سارے سبق سکھاتا رہے۔ کہتے جی کہ سفر کے اندر دو نمازیں جو جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، بات یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے، جو ائمہ جمع کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن ایک صحیح حدیث ہے جو مسلم شریف میں ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی نمازوں کو جمع نہیں کیا حقیقتاً مگر عرفات میں اور مزدلفہ کی رات۔ باقی جو جمع ہوتی تھی وہ فرماتے ہیں وہ یہ تھی کہ ظہر کی نماز کو دیر کرتے 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 آخر وقت میں پڑھتے، جب ظہر سے فارغ ہو جاتے عصر کا وقت داخل ہو جاتا تو عصر کو اول وقت میں پڑھ لیتے، تو دیکھنے میں دونوں جمع ہیں۔ وہ فرماتے تھے یہ سوری جمع ہے، حقیقی جمع جو ہے وہ صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں تھی۔ لیکن حنابلہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جمع جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جو کرتے ہیں ان سے لڑو نہیں، جو نہیں کرتے ان کے گلے میں رسا نہ ڈالو۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہے میرا بھائی، علمی اختلاف ہیں کہ جمع حقیقی ہے یا جمع سوری ہے۔ کہتا ہے جی کہ عورت کا احرام 5-6 دن رہا، ناک سے بال ٹوٹ گئے، ہونٹ کی چمڑی اتر گئی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ محرم عورتوں کے ساتھ تیرا فوٹو آتا ہے، اس پہ تو نے اعتراض نہیں کیا، لوگوں کے اعتراض ڈھونڈتے رہتے ہو۔ سودی بینکاری جہاں بھی ہو حرام ہے۔ حکیم الدین دین قائم کرو تو تم پہلے اپنے گھروں میں قائم کرو، ملک میں خود بخود قائم ہو جائے گا۔ دیکھو نا، ایک محلے میں 100 گھر ہے، 100 گھر اگر دین پہ قائم ہو جائے تو محلے میں تو دین آ گیا نا، پھر اگلے محلے میں آؤ۔ اپنے گھر میں کر نہیں سکتے، لوگوں کو کہتے ہو ملک میں کرو۔ بڑے بڑے محلات ہیں، حضرت سلیمان کے بھی سونے کے اینٹوں کے محلات تھے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہاں لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں لگائے تو ایسے نہیں۔ احرام کی حالت میں ناک سے بال گر گئے، پلکوں سے گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مانا ہے احرام میں بال کاٹو نہیں، بالوں پہ اس طرح نہ پھیرو، خود نہ توڑو، یہ مانا تھوڑا ہے گر گیا تو گر گیا، کیا ہو گیا؟ وضو کیا، خلال کیا، داڑھی کے بال گر جاتے، گر جائے۔ آدمی نے مسح کیا، سر کے بال گر گئے، گر جائے۔ وہ بال گرتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں، زندہ بال کبھی نہیں گرتا۔ اگر کہتا ہے جی کہ جب اشارہ کرتے ہیں بھول جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بھول گیا بھول گیا، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عورتوں کے لیے آپ اپنے درس سننے کا انتظام کریں، دعا کریں، اللہ پاک انتظام کر دیں۔ کفن کا کپڑا زمزم سے دھویا جائے، میرا بھائی زمزم کے دھونے سے مردے بخشے جاتے ہیں، تو پھر تو ماشاءاللہ ہر بندہ یہاں سے 2-2 4-4 تھان بھیج کے رشتہ دار بخشوا لیتا۔
اور اگر زمزم کے دھونے سے فائدہ ہوتا تو صحابہ بھی دھوتے، اہل بیت بھی دھوتے، مدینے والے بھی دھوتے. یہ تو مسئلہ کوئی نہیں، بس آدمی تبرک سمجھ کے دھو لیتا ہے، لیکن شرعاً کوئی حکم نہیں. نہ اللہ رسول کا حکم ہے، نہ صحابہ نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.